تو بہت سارے لوگ اس چکر میں کہ شاید رمضان ختم ہو گیا. کون کہتا ہے کہ رمضان ختم ہو گیا؟ رمضان کے یہ آخری عشرے میں یہ آخری راتیں یہی تو سب سے بڑی دولت ہے. یہی تو وہ نعمتیں ہیں جس میں رات کو اللہ کریم نے اپنے بندوں کو نوازنا ہے. مزدوری کرنے کے بعد یہ انعام لینے کی راتیں. دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل MHQ وائرل ٹاپکس پر. دوستو آج کے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے شب قدر کی فضیلت. اس رات میں یہ عمل ضرور کریں، پوری زندگی خوش رہو گے. 27ویں شب سے پہلے سب مسلمان ضرور سنیں. اس بیان کو توجہ سے سنیے گا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا. چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں. مہمان 3 قسم کے ہوتے ہیں نا جی. مہمان 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ مہمان ہم لوگ فون کرتے ہیں مہمان کو اپنے کہ بھائی جی اللہ کے واسطے یار کبھی ہمارے گھر بھی آیا کرو، انتظار کرتے ہیں. پھر اگر وہ اگلا اصرار کرتا ہے آج نہیں کل، اس کو پابند کرتے ہیں کہ نہیں تو آئے گا. پھر اس کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، اسٹیشن پہ لینے جاتے ہیں، بہترین کھانے پکاتے ہیں. جب آتا ہے تو پھر اس کو روکتے ہیں بار بار کہ ابھی جانا نہیں. اور دوسرا مہمان کون سا ہوتا ہے؟ جو اچانک چلتے پھرتے آ جائے گھر میں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ اٹھ جائے تو کھانا کھائے، یہ چلا جائے تو کھانا کھایا جائے. یہ دوسری قسم کا مہمان ہے. تیسرا وہ کہ اگر وہ محلے میں کسی کے یہاں کوئی مہمان آیا ہوا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے گھر آئے، ہم اپنے گھر کو کنڈی لگا کے غائب ہو جاتے ہیں کہ یہ چلا جائے گا تو واپس آئیں گے. 3 قسم کے مہمان. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اللہ کے گھر کے کون سی قسم کے مہمان ہیں. خوش قسمت تو وہ لوگ ہیں جو قرآن کھڑے ہو کر سنتے ہیں، سناتے ہیں. وہ ایسے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو قبول کیا، جن کا دل چاہتا ہے کہ ہم قرآن پاک کو سنیں، جن کا دل چاہتا ہے کہ رمضان اور لمبا ہو، جن کا دل چاہتا ہے کہ ہاں روزانہ ایسا ہی معمول ہو. یہ پہلی قسم کے مہمان ہیں اللہ کے گھر کے. یہ پہلی نسل کے پہلی قسم کے مہمان ہیں کہ اللہ نے ان کو پسند کر لیا، ان کو بلایا جا رہا ہے گھر سے. یہ گھر سے آتے ہیں تو ایسا ان کا دل مسجد میں لگتا ہے کہ جانے کی طبیعت ہی نہیں چاہتی. تو یہ اول قسم کے مہمان ہوں گے. اب دوسرے وہ ہیں جو ہم جیسا کوئی ساتھی پکڑ کے لے آئے. اب دیکھیں بھی میاں جی نے نماز کی نیت باندھ لی تو ہم 2 نفل پڑھ کے باہر سے نکل رہے ہیں پیچھے. یہ دوسری قسم والے ہیں. تیسرے وہ جن کو توفیق ہی نہیں ہوتی. تو ہم کس قسم میں ہیں رمضان کریم کے اندر؟ رمضان کریم میں ہماری جو قسم ہے وہ اللہ کے نزدیک کون سی ہے؟ کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو اللہ کو پسندیدہ لوگ ہیں؟ تو بہت سارے لوگ اس چکر میں کہ شاید رمضان ختم ہو گیا. سوچنے کی بات یہ ہے جن کو وقت کی قیمت کی قدر ہو ان کے لیے تو ایک لمحہ بہت زیادہ ہے. جنہوں نے ریل گاڑی پکڑنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں 1 منٹ پہلے بھی پہنچ جائے تو مل ہی جائے گی. کون کہتا ہے کہ رمضان ختم ہو گیا؟ رمضان کے یہ آخری عشرے میں یہ آخری راتیں یہی تو سب سے بڑی دولت ہے. یہی تو وہ نعمتیں ہیں جس میں رات کو اللہ کریم نے اپنے بندوں کو نوازنا ہے. مزدوری کرنے کے بعد یہ انعام لینے کی راتیں. یہی تو وہ وقت ہے کہ ابھی کون کہہ رہا ہے رمضان ختم ہو گیا؟ ابھی تو رمضان کا سب سے پرائم ٹائم جس کو کہتے ہیں، خاص ٹائم، رمضان کریم کا بہت قیمتی وقت جو ہے وہ ان راتوں کے اندر شروع ہو چکا ہے. لیلۃ القدر ان راتوں کے اندر آئے گی. اب بندے کو چاہیے کہ وہ روزانہ ان راتوں کی طرف متوجہ ہو. روزانہ اکثر ہم ایک بات لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ روزہ اس بندے کا ہے جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں. جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں. جس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہیں، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اسے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ مسئلہ کس نے سمجھا دیا کہ ماں باپ سے بدخلقی کرو روزہ رکھنے کے لیے آ جاؤ؟ کون کہتا ہے؟ روزہ نہیں ہوتا ہے. روزہ نہیں ہوتا ہے اس بندے کا جو اپنے باپ کو گالی دے، اپنی ماں کو بدخلقی کے ساتھ پیش آئے. اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے. جو بندہ اپنی بیوی سے ظلم و ستم کا معاملہ رکھتا ہو اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے. جس کی اولاد اس سے بے انتہا جنرل ڈائر کی طرح ڈرتی ہو اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو بلایا، بڑا نیک دیندار آدمی تھا. فرمایا میرا دل چاہ رہا تجھے فلاں حصے کا گورنر لگا دوں. اس نے کہا حضرت بڑی نوازش آپ لگا دیں. فرمایا اچھا اپنے گھر چلو، سامان تیار کرو، میں وہیں کاغذ لے کے آ رہا ہوں.
سیدنا عمر اس کے گھر پہنچتے ہیں جب، تو ایک بچہ جس کے کپڑے بہت گندے وندے 10-1 سال کا، وہ آگے بیچ میں ٹکراتا ہے، اس کو پوچھتے بیٹا کس کے بیٹے ہو؟ تو اتنی دیر میں وہ گورنر آ جاتا ہے اوپر سے، حضرت میرا ہی بچہ ہے، اور اس کو ڈانٹتا ہے بچے کو، خبردار دوبارہ ادھر کو آیا، اپنی ماں کے پاس جا، وہ تجھے نہلائے گی دھلائے گی، اور ادھر نہیں ٹپکنا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگا حضرت میں تو ان کو بڑا ہڑکا کے رکھتا ہوں، میں ان کو بڑا ہڑکا کے رکھتا ہوں، اپنے قریب نہیں لگنے دیتا۔ وہ جو گورنری کے آرڈر اس کے ہاتھ میں پکڑائے تھے، فرمایا یہ واپس دے دو، جو آدمی اپنی اولاد سے صلہ رحمی نہیں کر سکتا وہ لوگوں کے ساتھ کیسے کرے گا؟ واپس لے لیا حکم نامہ، منت کرتا رہا، فرمایا نہیں، وہ جو اپنی اولاد سے صلہ رحمی نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے ساتھ کیسے، اس کو کیسے حاکم بنا سکتے ہیں ہم؟ جس کو یہ عقل نہ ہو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احترام کرنا ہو، جو نماز بھی پڑھتا ہو اور ساتھ والے نمازی کے لیے اس کے دل میں بغض ہو، میں ایمانداری سے کہتا ہوں اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ جو نماز پڑھتا ہو اور اس کے دل میں بغض ہو ساتھ والوں کے لیے، دل میں برائی ہو دوسرے نمازیوں کے لیے، اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ کون کہتا ہے اس کو مسجد میں آنے کی ضرورت ہے؟ قرآن نے کہا، اسلام نے کہا، شریعت نے کہا، ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اسلام کو۔ اسلام نے تو ایک طاقتور معاشرہ پیدا کیا ہے پوری دنیا میں، ایک ایسا معاشرہ پیدا کیا جس میں ابتدا ہم نے گھر سے کی ہے، جس میں ماں باپ کا احترام رکھا گیا ہے، جس میں بیوی بچوں سے خلوص رکھا گیا ہے، جس میں پڑوسیوں سے محبت رکھی گئی۔ تبھی تو کہا کہ جب زکوٰۃ دینی ہے تو پہلے اپنے سکے بھائیوں کو دیکھو، ان میں سے تو کوئی غریب نہیں، کوئی بہن تو غریب نہیں، کوئی پڑوسی تو ہمارا غریب تو نہیں ہے، کوئی رشتہ داروں میں تو نہیں ایسا جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہو۔ تو وہ ذمہ داریاں عائد ہوں گی تو رمضان مکمل ہوگا نا جی۔ رمضان کریم کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ یہ ذمہ داریاں عائد کی ہیں کہ روزہ اس کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ غصے والے کا روزہ نہیں ہوتا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ولی کی پہچان بتاؤ، میں کہتا ہوں جس کو غصہ نہیں آتا وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ولیوں کی پہچان کیا دیکھنی ہے؟ ان کو غصہ نہیں آتا، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے، وہ اپنے والدین کے آگے اکڑ نہیں دکھاتے، وہ بڑی احترام کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں خطاب فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب چل رہا ہے مسجد نبوی میں، اور اتنی دیر میں ایک بوڑھی عورت مسجد نبوی میں داخل ہوتی ہے، عام سے کپڑے پہنے ہوئے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کو دیکھتے ہیں نا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطاب بند فرما دیتے ہیں۔ رسول کریم خطاب فرما رہے ہیں، اندازہ لگائیے کائنات کا سردار، اور ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہے جو صحابی ہیں، جن کو درجہ اللہ کریم نے انسانوں میں سب سے بڑا دیا ہے۔ اور رسول کریم جب خطاب فرما رہے ہیں، اتنے دوران میں جب اس بوڑھی عورت کو دیکھا رسول کریم نے اپنا خطاب بند کر دیا، فوراً ممبر سے نیچے اترے، سیدھا اس بوڑھی اماں کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھوڑا سا جھکتا ہے، وہ کندھے پہ ہاتھ رکھتی ہے، پوچھتی ہے بیٹا کیا حال ہے؟ پوچھتی بیٹا کیا حال ہے؟ اس عورت کی یہ لفظ ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے چھم چھم آنسو آنے لگے کہ اماں جی ٹھیک ہوں، اگر آپ بار بار آتی رہے تو میں اچھا رہوں گا۔ اور پھر اپنی رحمت والی چادر، وہ چادر جس پر کائنات میں جبریل نہیں بیٹھ سکتے، اس چادر کو رسول کریم اتارتے ہیں، مسجد نبوی کے فرش پہ بچھاتے ہیں، فرماتے ہیں اماں جی یہاں بیٹھو۔ ابو بکر کو آواز دیتے ہیں، ابو بکر یہاں آؤ، میری ماں آئی ہے، میری ماں سے ملو۔ اے عمر فاروق یہاں آؤ، میری ماں آئی ہے، میری ماں سے مل لو۔ عثمان علی یہاں آؤ، گھر جاتے ہیں، عائشہ میری ماں آئی ہے، آؤ میری ماں سے مل لو۔ فاطمہ کو لاتے کہ میری ماں آئی ہے۔ کون ہے وہ؟ دائی حلیمہ ہے، جس نے پیدا نہیں کیا، صرف 4 سال گود میں رکھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنے پر اتنے خوش ہوتے ہیں کہ لوگوں کو بلا بلا کے بلاتے ہیں، میری ماں آئی ہے، میری اماں سے مل لو۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں اگر نماز پڑھا رہا ہوں اور نیت بند جائے اور پھر قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے
اور قرآن کی تلاوت کے اندر شروع ہو جائے الحمدللہ رب العالمین، اور فرمایا میرے صحابہ میری اگر ماں زندہ ہوتی وہ مجھے آواز مارتی نا محمد، فرماتے میں جان نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس چلا جاتا بھاگ کے۔ عذر نکالتے ہو ماں باپ کی گفتگو کے اوپر، عذر نکالتے ہو، ماں باپ کی نیتیں پاک ہوتی ہیں، اسی بات کو اپنے پلے باندھ لیجیے۔ وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا روزہ ہو جاتا ہوگا، جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہوتے ہیں، ان کا روزہ نہیں ہوتا میرے بھائی۔ اسی لیے تو اسلام نے اتنے طاقتور مذہب کی بنیاد رکھی، ہمارے مذہب کی ابتدائی گھر سے ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو سکھانے نہیں پہلے جاتے، ہم اپنے کردار کو پہلے بلند کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو یہ جو باقی روزے بچ گئے، اگر کسی کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہے نا تو اس کو چاہیے سارے کام چھوڑ کے پہلے اماں جی کے پیروں میں پڑ جائے، جا کے پہلے ابا کی داڑھی پکڑ کے معافی مانگے، اس کے بعد پھر وہ لوگوں کو کہتا پھرے کہ ہاں میرا روزہ ہو گیا ہے۔ رمضان میں اگر کسی نے کسی کا دل دکھایا تو اس نے اپنا روزہ ضائع کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ تو مومن کی ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑا نہ جائے۔ ڈھال تو ہوتی ہے تیروں سے بچنے کے لیے، لیکن جب کسی عورت پہ گندی نگاہ ڈالتے ہیں تو روزہ پھٹ جاتا ہے۔ جب کسی کے لیے کوئی ناپاک پلان دماغ میں بناتے تو روزہ پھٹ جاتا ہے۔ جب زیادتی کسی سے کرتے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ ہمیں روزے کو پھاڑنا نہیں ہے، روزے کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ کریں گے جی انشاءاللہ۔ ماں باپ کی اطاعت، بھائی بہنوں سے محبت، پڑوسیوں کے ساتھ محبت، اسلام کا یہ سلوک ہے، اسلام کی یہ رواداریاں ہیں جو انسانوں کو اسلام نے عطا کی ہیں۔ اور اس رمضان کریم میں جو مانگنے والے ہم تک آ جائیں، اکثر میں آپ لوگوں کو کہتا رہتا ہوں کہ اللہ کریم نے ہم کو مانگنے والوں میں نہیں دیا، دینے والوں میں رکھا ہے۔ اللہ کا شکر نہیں جی بھائی؟ کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں نا جی کہ جی فلاں آدمی بار بار آتا ہے مانگنے، فلاں آدمی بار بار۔ اللہ کے ولی، آپ تو یہ احسان مانے نا اللہ نے آپ کو دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا۔ یہ احسان نہیں اللہ کریم کا۔ کچھ بعید تھا کہ ہمارے ہاتھ میں کٹورا ہوتا، کچھ بعید تھا؟ یہ اللہ کا کرم ہے نا کہ ہم دینے والوں میں ہیں۔ سن بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مالا والے سخی نہیں ہوں۔ جن کے پاس مال ہوتا ہے وہ نہیں سخی ہوتے۔ جو اربوں پتی کروڑوں پتی لوگ ہوتے ہیں وہ سخی نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے کسی صاحب کو بری لگ جائے کہ مالا والے سخی نہیں ہوں، سخیاں کول مال نہیں ہوں، اوتھے ایتھے دونوں جہاں سخی کدی کنگال نہیں ہوں۔ کہ جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہوتی ہے وہ نہیں سخی، سخی تو وہ ہوتا ہے ادھر سے کمائے ادھر بانٹ دیے، جس نے تجوریاں نہیں بھری ہوئی، اللہ نے ان کو دل بڑا دیا ہوتا ہے۔ اور جن کا دل بڑا ہوتا ہے وہی بڑے عزت والے ہوتے ہیں، چھوٹے دل والے لوگ عزت دار نہیں ہوتے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوا کم تیز چلتی ہے، اس سے زیادہ تیز فیاض تھے، کوئی آ جاتا تھا کسی کو خالی نہیں لوٹاتے، خالی نہیں لوٹاتے تھے رسول کریم۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں، امام بخاری نے لکھا ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو خالی نہیں لوٹانا۔ اگر فرمایا کچھ نہیں گھر میں، کھجور کی گٹھلیاں عرب میں عام رواج ہے، گھروں میں پڑی ہوتی ہیں، فرمایا کچھ نہ ہو تو کھجور کی گٹھلیاں ہی دے کے بھیجو، لیکن خالی نہیں لوٹانا ہے۔ تو رمضان کریم میں ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے قریب میں، ہمارے اقارب میں، ہمارے جاننے والوں میں، پڑوسیوں میں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو بھوکا ہو، کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو پریشان حال ہو، کوئی ایسا بندہ نہ ہو جس کو ہماری ضرورت ہو اور ہم نے اس کی طرف سے آنکھیں پھر رکھی ہوں۔ تو کریں گے جی انشاءاللہ۔ ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا۔ ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا۔ وہ سمیع و بصیر ہے لیکن بے عمل کی دعا نہیں سنتا۔ یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا، یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا کہ بزدلوں کی خدا نہیں سنتا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور یہ پہلا عشرہ رحمت ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے قبل میں ایک بزرگ کا واقعہ
پڑھ رہا تھا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ ضعیف ہوتے ہیں، جو روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوتے، ان پہ روزہ ضروری نہیں۔ جو عمر میں بہت زیادہ ہو گئے ہوں، 80-90 سال جن کی عمر ہو گئی ہو، جن کے لیے ممکن نہیں ہے روزہ رکھنا، تو ایسے ہی ایک بزرگ سے کچھ نوجوانوں کی ملاقات ہوئی، اور نوجوانوں نے دیکھا کہ وہ بزرگ کچھ کھا رہے ہیں اور پانی پی رہے ہیں۔ اب انہوں نے اس سے معلوم کیا، نوجوانوں نے بزرگ سے، کہ میاں جی آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں بالکل روزہ رکھتا ہوں، کون کہتا ہے میں روزہ نہیں رکھتا ہوں؟ انہوں نے کہا لیکن آپ تو کھا پی رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا ہوا، میں تو صرف کھاتا ہوں اور پیتا ہوں لیکن روزے سے ہوں۔ سارے نوجوان ہنس پڑے اور بولے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ روزہ ہو جائے؟ بوڑھے نے کہا ہاں میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، کسی پر بری نگاہ نہیں ڈالتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی سے حسد نہیں کرتا، مال حرام نہیں کھاتا، اور اپنی ذمہ داریاں اور فرائض دیانتداری سے انجام دیتا ہوں، لیکن کیونکہ مجھے شدید بیماری لاحق ہے اس لیے میں اپنے معدے کو روزے دار نہیں بنا سکتا۔ پھر بوڑھے آدمی نے ان نوجوانوں سے پوچھا کیا آپ بھی روزے دار ہیں؟ ان میں سے ایک نوجوان نے سر جھکائے ہوئے آہستگی سے کہا نہیں، ہم لوگ صرف کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ویل ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں پھر انہیں دوسروں کو بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ ایک بندہ روزہ رکھنے کے بعد فرصت کے لمحات میں اپنے ساتھی کے ساتھ بیٹھ کر کسی تیسرے کی برائی کرے۔ قرآن پاک میں سخت وعید آئی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی میں فرمایا نار اللہ الموقدہ، کہ ہم اس کو اپنے ہاتھ سے جلائی ہوئی آگ میں جھونکیں گے۔ رمضان کریم اور قرآن پاک دونوں اسلام کے مضبوط جز ہیں، اور یہ رمضان شریف جو ہے یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ ہم لوگ جتنا زیادہ قرآن اس مہینے میں پڑھیں گے اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر متوجہ ہوں گے، اور قرآن پاک صرف ناظرہ پڑھنا ہی نہیں بلکہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے اسے سمجھنے کی بھی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ویل ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں اور پھر انہیں دوسروں کو بتاتے ہیں۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ بندہ روزہ رکھنے کے بعد جب اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو عملی طور پر اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں رہ جاتا۔ احادیث میں بار بار آیا، بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم لوگوں کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ تو اس لیے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنی زبان کو شکوے سے روکیں، اپنی دل کو، زبان کو اپنے قابو میں رکھیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بنائے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے روزہ رکھنے کے بعد اس کو کھانے پینے سے روکا ہے، ایسے ہی دیگر برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا ہی مکمل روزہ ہے۔ روزے دار جو ہے اس کے منہ کی بدبو جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ روزے دار کے عمل ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار پر فخر فرماتے ہیں۔ یہ ہم بذات خود اندازہ اس بات کا لگا سکتے ہیں کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ کیسا ہے۔ تو اگر ہم روزہ رکھ کے اس موبائل کے ذریعے خرافات دیکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد نماز چھوڑتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد کوئی بری چیزیں موبائل کے ذریعے استعمال میں لاتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد غلط ارادے دل میں کرتے ہیں، تو یقین مانیں ہم اپنے ہاتھ سے، اپنے زبان سے، اپنے کردار سے اپنے روزے کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ نہایت ضروری ہے۔ بار بار ہم روزانہ تلقین رمضان المبارک میں اپنے روزے دار بھائیوں کو اس لیے کر رہے ہیں کہ روزے کا
اصل جز جو ہے وہ متقی بننا ہے. آج کل ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے, ہر ایک بندہ دوسرے پر فتویٰ دینے کے لیے تیار ہے, اور خود اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ہر ایک آدمی دوسرے پہ انگلی اٹھا رہا ہے کہ نہیں اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کو ویسا نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ کو ٹوپی ایسے پہننی چاہیے, کپڑے ایسے پہننے چاہیے, لیکن اپنی ذات کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر حکم ہے کہ پائجامہ جو ہے ہم لوگ سلوار پائجامہ جو لنگی لاچا جو بھی پہنتے ہیں اس کو ٹخنوں سے اونچا رکھنے کا حکم ہے, اور کسی کا اگر نیچے ہو جائے تو فوراً آج کل جو عام مفتی ہیں ہر جگہ تو فوراً فتویٰ آ جاتا ہے کہ آپ جہنم میں جائیں گے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا. وہ مسئلہ اپنی جگہ ثابت ہے, لیکن اب اس کی روح کیا ہے, حکم کیوں ہوا, کپڑا ٹخنوں سے اونچے کیوں رکھنا ہے, وجہ کیا ہے, پس منظر کیا ہے, وہ اگر پوچھیں گے تو فتوی صاحب کو, میاں صاحب کو نہیں پتا ہوگی. کائنات میں سب سے بڑے مسلمان پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب ساتھی, مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ, اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ صحابی سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کا حکم جاری ہوا ہے کہ اپنا لاچا ٹخنوں سے اونچا رکھو. فرمایا یا رسول اللہ میرا تو بار بار نیچے ڈھلک جاتا ہے, اور دربار رسالت سے حکم ہوا ہے کہ جس کا نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. سونے رسول نے فرمایا وہ ابو بکر تیرے لیے نہیں, یہ توڑے لیے مسئلہ نہیں ہے. فرمایا یا رسول اللہ پھر کس کے لیے؟ فرمایا تمہارے لیے نہیں, تم جیسوں کے لیے نہیں ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں اکڑ کی بنا پر, اور پھر ان کی گردن میں بہت موٹا سریا ہے, جو غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتے, جو تکبر کے ساتھ رہتے ہیں, جو نیچے دیکھنا پسند نہیں کرتے, جو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے, بھائیوں کا احترام نہیں کرتے, پڑوسیوں کا احترام نہیں کرتے, سائل جب ان کی طرف آواز لگاتا ہے تو متوجہ نہیں ہوتے, مانگنے والے کو دھتکارتے ہیں. فرمایا ابو بکر اس لیے اونچا کروایا ہے کہ بندے دی اکڑ نکل جائے, سریا جو گردن کا ہے یہ نکل جائے, نرمی آ جائے مزاج میں کہ میرا پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہے, کوئی احساس ہو, تھوڑی آنکھیں نیچی ہو جائیں, اکڑ نکل جائے. کیونکہ جب پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہوگا بندہ جو تڑ سے چلتا ہے اکڑ نکل جاتی ہے, عاجزی آتی ہے اس میں. اب ایک بندے کا پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو, ماشاءاللہ پگڑی بگڑی بھی ہو, داڑھی واڑی پہن رکھی ہوئی ہو, اور سلام پھیرتے ہی نمازیوں کے ساتھ بدخلقی سے کوئی پیش آتا ہو, کوئی ہفتے 15 دن بعد کوئی بھولا بھٹکا اللہ کا بندہ آ جاتا ہے مسجد میں, سلام پھیرتے ہی پہلے اس کی خبر لی جاتی ہے, اچھا آج تم کدھر منہ چکھے آئی. ماں باپ سے نہیں بنتی ہے, پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہے, ماں باپ سے نہیں بنتی ہے, معافی بھی نہیں مانگتا ہے ان سے, بھائی بہنوں کے حق میں دعائیں بھی نہیں کرتا ہے, پڑوسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا ہے, سائل کی مدد نہیں کرتا ہے, مسافر کو رستہ نہیں دکھاتا ہے, اپنی بیوی سے بچوں سے محبت سے پیش نہیں آتا ہے. اب یہ جو پاجامہ ٹخنوں سے اونچا کیا ہے, اب آپ اس کو گھٹنوں پہ بھی کر لیں جناب, تب بھی کوئی شریعت کو آپ سے لینا دینا نہیں ہے. کیونکہ جب روح ہی ختم ہو گئی, مسئلے کی روح ہی ختم ہو گئی, تو پھر اب کیا فائدہ ہے اس کو اونچا کرنے کا, نیچا کرنے کا. اس کو اونچا کرنے کا فائدہ تب تھا جب اکڑ نکل جاتی, عاجزی آ جاتی, ماں باپ کی اطاعت فرما برداری میں آ جاتا, بیوی سے حسن اخلاق کرتا, بچوں سے محبت کرنے والا ہوتا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں, اپنی اولاد سے بدخلقی کے ساتھ پیش آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اپنے بھائیوں کے ساتھ بدخلقی رکھتے ہیں, بھائیوں کے لیے دعا نہیں کرتے, اس چکر میں رہتے ہیں کہ یہ کب برباد ہو جائیں تو ہم خوشی منائیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور پڑوسی کے ساتھ ان کی نہیں بنتی, تو پھر پڑھتے کیوں ہیں؟ اگر دل صاف نہیں تو پھر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟
نماز پڑھنے کے لیے دل کا صاف ہونا نہایت ہی ضروری ہے، نہایت ہی ضروری ہے۔ جب تک دل صاف نہیں ہوگا تو پھر نماز کس طرح ادا کی جائے گی؟ تو یہ روزہ کا جو اصل جز ہے وہ دراصل ہم لوگوں کو اللہ کی طرف سے حکم کہ ہم متقی بن جائیں۔ اور آپ یقین مانیں کہ یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وقت نہیں گزر رہا ہے، بڑی تیزی سے رمضان گزر رہا ہے، تیزی سے رمضان نکل رہا ہے۔ آپ کو یہ تو بتا سکتا ہے کہ آپ کا موبائل، کہ آپ نے فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر کتنا لمحے گزارے، اس میں نوٹ ہوگا۔ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں اپنے ضمیر کو کہ کتنے پارے قرآن پاک کے آپ نے پڑھ لیے ہیں؟ کیا اپنے آپ کو آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو طاقت ہونے کے باوجود آپ نے ان کے حلق تک لقمہ حلال پہنچا دیا ہے؟ کیا بتا سکتے ہیں آپ اپنے ضمیر کو کہ آپ نے ان سے معافی مانگ لی جو آج تک منتظر تھے کہ ہاں ہمارا بھائی ہمیں اپنے آ کے گلے سے لگائے گا؟ یہ موبائل تو بتا سکتا ہے کیونکہ اس میں سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے کہ آپ نے کتنا وقت کس کے ساتھ گزارا ہے، اس میں کون سی ایپس کے ساتھ، لیکن کیا آپ اپنے ضمیر کو بھی پوچھتے ہیں کہ آپ نے کتنا وقت کس کے ساتھ گزارا ہے؟ کیا کبھی آپ اپنے دل کو اس طرف متوجہ کر رہے ہیں؟ آپ یقین مانیں یہ 4 نہیں، ایک ایک کر کے سارا رمضان ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر ہم ہاتھ ملتے نہ رہ جائیں، ہاتھ نہ ملتے رہ جائیں۔ روزے دار کا بڑا احترام ہے میرے بھائی اللہ کی نگاہ میں۔ آپ دیکھیں نا، روزے دار وضو کرتا ہے، اتنی گرمی کے اندر تپتی ہوئی دھوپ کے درمیان روزے دار روزہ رکھتا ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو حلق سے پانی کا قطرہ نیچے نہیں جانے دیتا، فرشتے رشک کرتے ہیں کہ الہ العالمین یہ آپ کے بندے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، اس گلے کے اندر کوئی کیمرے نہیں لگے ہوئے جو پانی کے ان قطروں کو نیچے جاتا ہوا دیکھ لیں، لیکن اس کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے رب کا مجرم نہ بن جاؤں، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ وضو کے دوران بھی ایک قطرہ پانی کا نیچے نہیں اترنے دیتا، فرشتے رشک کرتے ہیں آپ پر کہ اللہ نے آپ کو روزے دار بنایا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کوئی معمولی بات ہے روزے دار بن جانا، بہت قسمت کی بات ہے، ہر ایک بشر کے لیے یہ مرتبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، وقت دیا ہے، وسائل دیے ہیں، کیا اب بھی وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کو منائیں گے؟ کیا اب بھی وقت نہیں ہے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے؟ کیا آپ یہ بھول گئے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں گناہوں سے بھی بچنا ہے؟ شریعت نے کہا، رسول کریم نے کہا کہ بے حیائی سے دور رہیں۔ آج بے حیائی عام ہے، چاہے وہ موبائل کے ذریعے ہو، چاہے عام ٹک ٹاک کے ذریعے ہو۔ ہر ایک گھر کی اچھی اچھی خواتین جو ہیں وہ بے پردہ ہو کے سامنے آ رہی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کیا ہمیں اپنے رب سے ساتھ میں معافی نہیں مانگنی ہے؟ آپ پوری دنیا کو دیکھیں، پوری دنیا کے حالات کو دیکھیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدث، مفکر، علماء دین بار بار متوجہ کر رہے ہیں امت کو کہ اللہ سے معافی مانگیں، اور یقین جانیں کہ جب اللہ راضی ہو جائیں گے یہ بڑی سے بڑی بیماریاں دنیا سے رخصت ہو جائیں گی۔ اہل ایمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ رمضان کریم کے روزوں کے درمیان استغفار کا اہتمام کریں۔ جس طرح ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، جو لوگ ہم سے معافی کے خواہش مند ہیں ہم ان کو بھی معاف کریں، اور جن سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے ہم ان سے بھی معافی مانگیں۔ اپنے دلوں کو رنجشوں سے صاف کیجیے۔ یہ رمضان ہے، یہ انقلابی عبادت ہے، یاد رکھیے گا، یہ انقلابی عبادت ہے۔ انقلاب جب آتا ہے تو حالات بدلتے ہیں، اور رمضان انقلابی عبادت ہے۔ اس انقلابی عبادت کے دوران بھی اگر ہمارے ذاتی حالات، ہمارے جسمانی حالات، ہمارے روحانی حالات نہیں تبدیل ہوئے تو پھر رمضان کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں یہ بتایا ہے کہ رمضان المبارک
یہ تینوں عشرے جو ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ رمضان دراصل ایک انقلابی عبادت ہے جو انسان کو تبدیل کرنے کے لیے شروع کی گئی۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزہ در حقیقت ہاتھوں کا، آنکھوں کا، زبان کا، دل کا، نظریات کی پاکی کا، اور یہ روزہ تبھی کامیاب ہوتا ہے جب ہم اپنے دل سے برائیوں کو چھوڑ کے اچھائیوں کی طرف چلتے ہیں۔ دو چیزوں کی رمضان میں بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، ایک سحری کا اور ایک افطاری کا۔ آپ کو ایک اہم بات آج بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب جو سحری کرتے ہیں صبح کو، تو یہ سحری اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ ہے۔ رمضان کی جب ابتدا ہوئی تو اس میں سحری نہیں تھی۔ دستور یہ تھا کہ افطار کے وقت جب روزہ کھولا جاتا تھا تو جو کچھ بھی کھاتے پیتے تھے، اس کے بعد جب آنکھ لگ جاتی یا آرام کیا جاتا تو جب آنکھ کھلتی تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ ایسا کوئی حکم نہیں تھا کہ آپ افطاری کے بعد نماز سے فارغ ہو کے آرام کریں اور پھر سحری کے وقت اٹھ کے صبح کو کچھ کھائیں پئیں۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مزدوری کرتے ہیں، شدت کی گرمی کے موسم میں شام کو گھر پہنچے، افطار کا بھی انتظام نہیں ہوا تھا، روزہ کھولنے کا وقت ہوا تو انہوں نے پانی کے ساتھ روزہ کھولا۔ تو اہلیہ کھانا تیار کر رہی تھی، اس دوران میں آنکھ لگ گئی۔ اب جب آنکھ کھلی تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ بڑے پریشان ہوئے تو یہ واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری ابتدا سے تھی، ایسا نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سحری کی سنت کی ابتدا فرمائی اور یہ ایک نعمت کے طور پر امت کو دی ہے، اور تاکید بھی فرمائی کہ سحری ضرور کریں، خواہ ایک کھجور کی ہی کیوں نہ ہو۔ تو ایسا پہلے نہیں تھا کہ روزے کے ساتھ سحری ہوتی تھی، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے۔ روزہ پہلی امتوں میں بھی تھا، سحری نہیں تھی، افطار تھا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو سحری بھی عطا فرمائی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اس بادشاہ نے، اس کی حکومت میں قحط پڑ گیا تو لوگوں نے ایک رواج بنایا کہ ہم لوگ ایسا کریں کہ جو صبح دوپہر شام کھانا کھاتے ہیں، ایک وقت کا کھانا نہیں کھائیں گے، اور وہ ان علاقوں کو کھانا دیں گے جہاں کھانا نہیں ہے۔ ان کی یہ بات اللہ کو اتنی اچھی لگی کہ اس کو عبادت کے اندر شامل کر لیا، اور رمضان المبارک میں جہاں عبادت بہت بڑا جز ہے، وہاں فراخ دلی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرنا ابتدا سے اسلام کا بہت بڑا حصہ رہا ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں زکوٰۃ اور صدقات دینے میں مسلمان جو ہیں سب سر فہرست ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے اکابرین کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مد نظر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی زندگیوں کے مطابق اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ روزے کے دوران ہمارے عزیز و اقارب میں بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں رمضان میں وہ لوگوں کو سحری افطاری کروانے کے لیے اپنے گھروں میں دعوتیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنا گھر دکھانے کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں افطار پر۔ اپنا اپنا نظریہ ہے، لیکن نظریہ وہی قبول ہوگا جس کی نیت پاک ہوگی اللہ کے نزدیک۔
آپ کے نظریے کی نیت کیا ہے، یہ دیکھنا لازمی بات ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ جب رمضان میں، آج کے دور کے اندر جب ہم رمضان المبارک گزار رہے ہیں، تو اس رمضان المبارک میں کہ کیا ہم اخلاص نیت کے ساتھ ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جن کی مدد ہم پر واجب ہے؟ لوگ دکھاوے کے لیے دور دور مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اگر آپ کا اپنا بھائی مستحق ہے مدد کا تو پھر آپ اتنی دور کرنے کیا جا رہے ہیں؟ اپنے بھائی کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کا اپنا پڑوسی مستحق ہے۔ کچھ دقیانوسی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ پڑوسی کا مذہب کون سا ہونا چاہیے؟ پڑوسی کا مذہب پڑوسی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کا پڑوسی اگر بھوکا ہو، خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تو پھر ابھی رمضان کے احکامات کی تکمیل نہیں ہوئی ہے۔ محلے میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جن کے پاس خورد و نوش کی اشیاء مکمل نہیں ہیں، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو سامان تقسیم کریں گے، تو کیا ان محلے میں ان لوگوں کی ہماری خبرگیری کرنا ہم پر لازم نہیں ہے؟ ان کی خبرگیری بھی ہم پر لازم ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے جو رحمت بن کر آئے ہیں، ہم سب کے نبی ہیں۔ ہماری امت کی ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کریم میں ہوا جو چلتی ہے اس سے زیادہ فیاض تھے، کہ تیز ہوا اس رفتار سے نہیں چل سکتی جس رفتار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بانٹتے تھے۔ بانٹنے کے لیے رقم زیادہ ہونی ضروری نہیں ہے، بانٹنے کے لیے زیادہ مال ہونا ضروری نہیں ہے، بانٹنے کے لیے ایک نیک دل، اللہ کے اوپر اعتماد ہونا زیادہ ضروری ہے۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے، ایتھے اوتھے دونوں جہاں سخی کدی پریشان نہیں ہوندے۔ اگر آپ میں جذبہ ہے تقسیم کرنے کا، آپ میں جذبہ ہے دوسرے کی مدد کرنے کا، تو آپ کے پاس مال کہاں سے آئے گا، کہاں سے اشیاء آئیں گی، کہاں سے خورد و نوش کا سامان آئے گا، یہ اللہ پر چھوڑیں۔ آپ ابتدا تو کریں، ابتدا تو کیجئے کم از کم۔ اور جن کا آپ پر حق ہے آپ ان سے نظریں نہیں چرا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند۔ اللہ تعالیٰ طاقتور مومن کو پسند کرتے ہیں، اللہ کو فیاض مومن پسند ہے، اللہ کو رحم دل بندے پسند ہیں، اللہ کو سخی لوگ زیادہ پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین بنایا ہے۔ میں جب چھوٹا تھا تو میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد احمد رحمانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو میں اکثر دیکھا کرتا تھا کہ حضرت کے پاس بہت سارے لوگ کچھ نہ کچھ مانگنے آتے ہیں، اور کئی تو بار بار آتے ہیں۔ تو میں نے ایک دن اپنی عقل کے مطابق عرض کی کہ دادا جان یہ ایک شخص ہے، یہ بار بار آتا ہے روزانہ۔ تو فرمانے لگے کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا ہے؟ ان کی یہ بات ہمارے دل پر نقش ہو گئی۔ آپ بھی اطمینان سے اس بات کو سوچیں کہ اگر کوئی ضرورت مند آپ کے گھر تک آ رہا ہے، یا رمضان میں آپ کسی کی توجہ کا مرکز بن گئے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پسند کیا، دینے کو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ سے دلوایا جائے، ایسا ضروری نہیں ہے، کسی کو بھی یہ اختیار دیا جا سکتا ہے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور سید طاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ
اور स्वामी शरदानंद जी महाराज ایک سمے تھا انگریز کے خلاف جب لڑ رہے تھے تو دھرمشالہ ہماچل کی جیل میں یہ لوگ اکٹھے تھے. فرماتے ہیں کہ روزانہ قرآن پاک پڑھتے تھے اور اس کا ترجمہ بھی کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ ایک دن قل اللہ شریف کا ترجمہ چل رہا تھا تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ اس کے ترجمے میں ساتھ میں لکھا ہے کہ نرادھار ہے. اللہ کی ذات، خدا کی ذات نرادھار ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ابھی سمجھ نہیں آئی بات کہ اس لفظ کے پورے معنی کیا ہوں گے. سید طاء شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی چاہت اٹھی کہ اس بات کا پتہ لگایا جائے کہ یہ جو لفظ ہے نرادھار اس کے مکمل معنی کیا ہوں گے. تو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سوامی جی کے پاس گئے جو اسی جیل کے اندر تھے جب انگریز کے خلاف لڑائی چل رہی تھی. تو ان سے پوچھا کہ یہ نرادھار کا مطلب، تو سوامی جی نے بتایا کہ مولانا نرادھار کہتے ہیں کہ پرمیشور جب کسی کے لیے کچھ کرنا چاہے تو بنا کسی آدھار کے یعنی بنا کسی وسیلے کے بھی وہ کر سکتا ہے. اسی کا نام خدا ہے، اسی کو احکم الحاکمین کہا گیا. وہی اللہ ہے، وہ پوری دنیا کا مالک ہے. فرماتے ہیں کہ جب یہ ترجمہ سنا تو پورے دل میں اطمینان ہو گیا کہ بالکل یہ جو قرآن پاک میں کہا قل اللہ احد اللہ الصمد کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ جب کسی کو دینے پہ آئے یا کسی کی مدد کرنے پر آئے وہ نرادھار ہے، بنا کسی کو آدھار بنائے بھی دے سکتا ہے. تو دادا ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ یہ آپ بہتر نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نے دینے والوں میں رکھا ہے، آپ لینے والوں میں نہیں ہیں. آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ اب آپ چھان بین کرتے پھریں؟ نہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے، جتنا عطا کیا ہے اپنی ہمت کے مطابق دیتے رہیے. آپ اخلاص نیت سے دیتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتے رہیں گے، آپ کی عزتوں میں اضافہ ہو جائے گا. انسان محاسب نہیں ہے، گنہگار ہے. یہ رمضان کا مہینہ اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ سے استغفار کرنے کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کو منوانے کا مہینہ ہے. رمضان کے 3 عشرے ہیں. عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو. پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے. تو گھروں میں رہ کے کیا ہم رمضان کا حق ادا کر رہے ہیں؟ میں نے کل کی گفتگو میں بھی آپ کو کہا تھا، کیا ہم نے ان لوگوں کو معاف کر دیا جو ہم سے معافی چاہتے ہیں؟ کیا ہم نے صلہ رحمی شروع کی ہے؟ کیا روزہ رکھنے کے بعد ہم نے اب کسی کو تانا تو نہیں مارا؟ کیا روزہ رکھنے کے بعد ہم نے کسی کے دل کو تکلیف تو نہیں پہنچائی ہے؟ کیا روزہ رکھنے کے بعد ہم کسی اپنے پڑوسی کو پریشان تو نہیں کر رہے ہیں؟ کیا روزہ رکھنے کے بعد ہم عبادتیں اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کیا روزے کے ساتھ نماز پنجگانہ چل رہی ہے؟ کیا قرآن پاک کی ساتھ میں تلاوت ہو رہی ہے؟ کیا ایک لقمہ اپنے منہ سے اتارنے سے پہلے اپنے پڑوس میں اگر کوئی بھوکا ہے اس تک ہم رزق پہنچا رہے ہیں؟ اپنا محاسبہ ہم کو خود کرنا ہے. سونے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کسی نے پوچھا کہ امام صاحب یہ کیسے پتہ لگائیں کہ ایمان ہمارا اچھا ہے کہ نہیں، ایمان کامل ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا، ہم اچھے انسان ہیں کہ نہیں ہیں؟ لوگ تو ہماری ظاہری شکل صورت دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ اچھے ہیں،
لیکن اپنے آپ کیسے پتہ لگائیں کہ ہم اچھے ہیں کہ نہیں؟ کوئی ایسا ٹیسٹ بھی تو ہو. حضرت امام حسین نے بڑی خوبصورت بات کہی. فرمایا اگر آپ کی تنہائی پاک ہے تو آپ ایک اچھے انسان ہیں، اور اگر آپ کی تنہائی ناپاک ہے تو آپ ابھی ایک اچھے انسان نہیں بنے. تو آئیے رمضان کے اس پہلے روزے کی دوسری تراویح کی اس رات کو ذرا کچھ دیر اکیلے بیٹھ کے یا اپنے کمرے میں اکیلے آرام کے وقت اپنے بستر پہ آنکھیں بند کر کے ذرا سوچیں کہ ہماری تنہائی کیسی ہے. اگر اس تنہائی میں خدا کا خوف ہے، یہ تنہائی یہ کہتی ہے کہ یار تو نے فلاں کا دل دکھایا تھا، معافی مانگ لے، یہ تنہائی یہ کہتی ہے کہ آج کے بعد ماں باپ سے بدتمیزی نہ کرنا، یہ تنہائی یہ کہتی ہے کہ کچھ ہو جائے میں حرام کا لقمہ اپنے حلق سے نہیں اتاروں گا، یہ تنہائی یہ کہتی ہے کہ میں دوسرے کی بہن بیٹی کی عزت کروں گا، یہ تنہائی اگر یہ کہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو نیک انسان بناؤں گا، یہ تنہائی اگر آپ کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ میں نے جو پچھلی زندگی میں گناہ کیے ہیں واقعی وہ گناہ ہیں، مجھے اللہ سے معافی مانگنی ہے، یہ تنہائی اگر پاک ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں، اللہ آپ سے راضی ہیں اور آپ اس ٹیسٹ میں پاس آ گئے ہیں، آپ کے لیے خوشی کا موقع ہے. لیکن اگر آپ اچانک اکیلے آرام کرتے ہیں، اکیلے بیٹھتے ہیں اور اس اکیلے تنہائی میں آپ ارادہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ منہ کالا کرنے کا، آپ ارادہ کرتے ہیں کسی کی بہو بہن بیٹی کے ساتھ کوئی گندا ارادہ بناتے ہیں، آپ اگر ارادہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ دھوکہ کرنے کا، ٹھگی مارنے کا، بے ایمانی کرنے کا، کسی کو غلط نگاہ سے دیکھنے کا ارادہ بناتے ہیں، سازش تیار کرتے ہیں، اپنے من میں ایسی باتیں سوچتے ہیں جو ہو بھی نہیں سکتی، لیکن آپ کوشش کرتے ہیں، آپ کا ارادہ ہے کہ اگر موقع ملے تو میں فلاں غلط کام کر گزروں گا، تو اس کا مطلب آپ ابھی ایمان والے نہیں ہیں. یہ ہمارے لیے دکھ کی بات ہوگی. تو کسی سے کیا پوچھنا ہے کہ ایمان کس درجے پر ہے؟ ہمیں خود پتہ ہے، ہم خود جانتے ہیں کہ ہماری تنہائیاں کیسی ہیں. لوگوں کے سامنے نیک بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے بن کے بیٹھ جانا، سفید کپڑوں میں بیٹھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لوگوں میں ہر بند ہے، لیکن کیا وہ اپنے ضمیر کا مجرم تو نہیں ہے؟ اگر وہ ضمیر کا مجرم ہے تو پھر خدا کا بھی مجرم ہے. اگر ضمیر کا مجرم ہے تو ابھی خدا کا مجرم ہے. اور جب تک ضمیر یہ نہیں کہتا کہ ہاں اب تو ایک اچھا انسان بن گیا ہے، ہاں اب تو پلٹ آیا ہے نیکی کی طرف، تب تک آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. پہلے اپنے ضمیر کے سامنے سر اٹھا کر جینے کی ہمت کیجیے. اور یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، پریشان نہ ہو، اللہ گنہگاروں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار. مسئلے صبح سے لے کے شام تک ماشاءاللہ اب تک تو واٹس ایپ یونیورسٹی بن چکی ہے. جس کو نہیں بھی کوئی کام اس کو رمضان میں مسئلے چاہیے. حضرت فلاں نے یہ کر دیا، یہ روزہ ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹا، فلاں نے یہ کر دیا، روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا. اچھا اپنی تو بات ہی نہیں کوئی کرتا ہے، ساری بات لوگوں کی ہے، ساری باتیں لوگوں کی ہیں. ابھی ایک صاحب مجھے 3-4 دن پہلے ہماری مسجد میں ملاقات ہوئی تو کہنے لگے حضرت وہ آپ کی اوپر تیسری منزل پہ جن لوگوں نے نماز پڑھی نا ان کی عشاء چھٹ گئی تھی، لیکن انہوں نے وتر جو ہیں وہ جماعت سے پڑھ لیے. تو آئے تھے کہیں دوسرے صوبے سے، تو میں نے ان کو پوچھا کہ بھائی
آپ جو اتنے فکر مند ہوئے، کیا آپ کے یہاں جو حکومت ہے اس میں آپ کے علاقے کا کوئی بندہ MLA بنا، کسی نے وزارت حاصل کی ہے؟ کہنا نہیں ہمارے یہاں تو کوئی ہمارا بندہ MLA نہیں بنا، وزارت حاصل نہیں کی۔ تو میں نے کہا جب تم حکومت میں حصے داری کی بات نہیں کرتے ہو، صرف تم مسئلے مسائل کی بات کرتے ہو، تمہیں اسلام کا پتہ ہی نہیں کہ دین ہوتا کیا ہے۔ روزہ انقلابی عبادت ہے، بندے کو ڈسپلن میں لانے کی بات ہے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ چند سجدوں کا نام اور چند گھنٹے بھوکے رہنے کا نام روزہ؟ اللہ تعالیٰ کو آپ کے بھوکے رہنے سے، پیاسے رہنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، اور انقلاب بھی کون سا؟ انقلاب کون سا؟ جس کا تعلق آپ کی اپنی پرسنل زندگی سے ہے، آپ کے اپنی زندگی سے ہے، آپ کے اپنے مزاج سے ہے، آپ کے اپنے جسم سے ہے، آپ کی اپنی سوچ سے ہے، آپ کے اپنے کاروبار سے ہے، آپ کے کردار سے ہے۔ جب تک اس میں انقلاب برپا نہیں ہوگا تو عبادت اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ یہ باتیں تو آپ کو پتا ہے کہ نماز میں نیت یہاں باندھے کہ یہاں باندھے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ ایک امام کی اقتدا جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ یہ جو مسجد میں رمضان میں روزے رکھنے کے بعد حکم ہوا کہ نمازیں امام کے پیچھے پڑھو، نمازیں تراویح پڑھو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ جو امامت ہے یہ سماج میں بھی ہونی چاہیے، گھر میں بھی ہونی چاہیے، معاشرے میں بھی ہونی چاہیے۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ کچھ لوگ امام کے پیچھے تو سجدہ وقت کے اوپر کرتے ہوں، وہ سیاسی معاملات میں، ذاتی معاملات میں، معاشرتی معاملات میں، گھریلو معاملات میں ان کی رائے ایک جگہ قائم نہ ہوتی ہو، وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوں، تو ان کو ایک جماعت میں کھڑے ہونے کا کیا فائدہ ہوگا؟ روزے کے مقصد کو فوت کر دیا، مقصد کو فوت کر دیا، ضروریات کو مقدم کر دیا۔ جو ضروریات ہیں ان کو مقدم، اور جو مقصد ہے وہ پتہ ہی نہیں کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے رکھوایا کیوں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سے جو پہلی امتیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، ابراہیم علیہ السلام کی امت، ہم سے جو پہلی امتیں تھیں ان کے اندر رہبانیت تھی، ان کے اندر عبادت کا جذبہ تھا، عبادت کا طریقہ تھا، لیکن جو عبادت رسول اللہ نے رائج کی، جو طریقہ محمد الرسول اللہ نے بنایا، کائنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لوگوں نے کہا عبادت یہ ہے کہ گھر والوں کو چھوڑ دو، عبادت یہ ہے کہ شہر سے باہر نکل جاؤ، عبادت یہ ہے کمانا چھوڑ دو، عبادت یہ ہے اور اپنی بیوی سے ملنا چھوڑ دو، عبادت یہ ہے بچوں سے بے پرواہ ہو جاؤ، جنگل میں جا کے بس صبح شام اللہ اللہ کرو۔ یہ محمد الرسول اللہ ہے جنہوں نے کہا کہ رہبانیت حرام کرتی، فرمایا ایک مسلمان مرد اپنی بیوی کے ساتھ بھی ملے گا، کاروبار بھی کرے گا، معاشرے میں بھی جیے گا، لیکن ایک آئیڈیل بہترین انسان بن کے جیے گا۔ سماجک ویوستھا کو خوبصورت بناتے ہوئے جس عبادت کا نام رکھا اس کو اسلام کہتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی امت ہے۔ عبادت کے مقصد کو سامنے رکھیں۔ یہ جو کام شروع کر رکھا ہے نا فروعی مسائل کے اوپر، صبح سے لے کے شام تک لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے کا، صبح سے شام تک اپنے امام کے پیچھے لگے رہنا اور مقتدیوں کو ذلیل کرنا، ایک دوسرے پر تانا تشنی کرنا، یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے۔ تزکیہ نفس کا نام رمضان ہے، اپنی اپنی سروس کرنے کا نام رمضان ہے۔ روزے کا مطلب کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا 4 لوگوں کا تو روزہ اٹک گیا بیچ میں۔ یا رسول اللہ کن کا اٹک گیا؟ فرمایا جو روزہ رکھ کے رمضان کے دنوں میں بھی شراب پیتا ہو، اس کا روزہ تو اٹک گیا جب تک یہ توبہ نہیں کر لیتا۔ پھر کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ فرمایا وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کا گستاخ ہو، ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہو، میاں صاحب اس کا روزہ نہیں ہوتا، چاہے وہ سارے محلے کو افطاری کرواتا پھرے۔
چاہے وہ مسجد میں بڑے بڑے قالین بچھوا دے، چاہے وہ ہزاروں مدرسوں کو پیسہ دے دے، اس کا روزہ نہیں ہوا، روزہ رک گیا۔ پھر وہ اور کون؟ فرمایا جو اپنی رشتہ داریاں توڑتا پھرتا ہے، رشتہ داروں کے خلاف سازشیں کرتا ہے، رشتہ داروں کے خلاف گندی باتیں کرتا ہے، جو رشتہ داروں کو توڑنے کی بات کرتا ہے، رحم کے رشتے جو اللہ نے انسانوں کے لیے بہترین بنا دیے گئے ہوں، جو سارا دن ان میں نفرت گھولنے کی بات کرتا ہے، اس کا روزہ بھی اٹک گیا، روزہ آگے جانے والا ہے نہیں ہے۔ فرمایا چوتھا بندہ وہ جو روزہ رکھ کے بھی لوگوں کے لیے دشمنیاں سوچتا رہتا ہے، روزہ رکھ کے بھی دل کے اندر حسد رکھتا ہے، روزہ رکھ کے بھی اس کو چغلیاں کرنے کی عادت ہے۔ آپ نے تو سوچا بس صبح کو سحری کر لی ہے ماشاءاللہ، اب شام کو افطاری کرنی ہے، جو مرضی کرتے جاؤ، جو مرضی کرتے رہو کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزے اس لیے فرض نہیں کیے گئے، روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کو بہترین امت بنا دیا جائے۔ آپ کو پتا ہے جو ہم سے پہلی امتیں تھیں، رمضان ان میں بھی آتا تھا، روزہ ان کو بھی ملتا تھا، لیکن رمضان کا مہینہ رسول اللہ کی امت کو عطا ہوا، ان میں اور ہمارے روزے میں کیا فرق ہے پتا ہے؟ آپ کو اندازہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کرم فرمایا اپنی امت کے اوپر؟ روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا میاں صاحب، پڑھیں کبھی اٹھا کے قرآن و حدیث کو، روزہ پہلی امتوں میں 24 گھنٹے کا تھا، ہماری محمد رسول اللہ کی امت میں بھی 24 گھنٹے کا روزہ تھا۔ 24 گھنٹے کیسے؟ شام کو افطار کے وقت جب سورج ڈوبتا تھا، اللہ کی طرف سے اجازت تھی جو مرضی کھاؤ جو مرضی پیو، اب کھا پی لیا، اس کے بعد اگر آنکھ لگ گئی، جیسے آپ افطاری کر کے 10 منٹ لیٹ جاتے ہو، کوئی عشاء سے پہلے 15 منٹ آرام کر لیتا ہے، کوئی عشاء کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہے، پہلی امتوں میں یہ حکم تھا افطار کے بعد جب آپ کی آنکھ لگ گئی تو جب آنکھ کھلی دوسرا روزہ شروع، کوئی سحری نہیں، کوئی صبح کا ٹائم ٹیبل نہیں، 24 گھنٹے کا روزہ، اور یہی روزہ محمد رسول اللہ کو بھی عطا ہوا۔ حضرت قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کر کے گھر پہنچے، شام کا وقت تھا، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، بیوی نے کہا قیس رکو میں کچھ لاتی ہوں، بازار سے گئی آٹا خرید لائی، گوندا، جب روٹی پکانے لگی تو قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی۔ آپ نے کیا سمجھا کہ روزہ بڑا آسان تھا؟ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کا صدقہ ہے کہ آپ کو سحری عطا ہوئی ہے۔ قیس بن سریمہ کی جب آنکھ کھلی تو ان کی بیوی نے کہا ہائے قیس بربادی ہو، تیرا تو روزہ دوسرا شروع ہو گیا۔ اب سارا دن کا روزہ تھا، افطار کر نہیں سکے، پانی پیا تھا کہ میں کچھ کھاؤں گا، پھر دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ ظہر میں جب مسجد نبوی میں گئے، چکر کھا کے گر گئے، محمد رسول اللہ کو بتایا گیا یا رسول اللہ اس نے تو افطار بھی نہیں کیا، صرف پانی سے روزہ کھولا تھا، کھانا بناتے بناتے اس کی آنکھ لگ گئی، دوسرا روزہ شروع ہوا۔ پیارے نبی علیہ السلام اتنے غمگین ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا درد تھا۔ جب اللہ نے دیکھا کہ میرا نبی غمگین ہے تو قرآن پاک میں سحری کے لیے آیت نازل ہوئی کہ اب آپ کی امت کو اجازت ہے کہ وہ سورج ڈوبنے سے لے کے صبح صادق تک جو چاہے وہ کھائے پیے، یہ جو آپ کو روزے میں سحری عطا ہوئی یہ محمد رسول اللہ کے صدقے عطا ہوئی ہے۔ اور رسول اللہ کیا چاہتے ہیں جی؟ رسول اللہ آپ سے کیسا روزہ چاہتے ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتے ہیں نا روزہ دار پہ، صرف اس لیے نہیں خوش ہوتے کہ دیکھو کچھ کھا نہیں رہا کچھ پی نہیں رہا، یہ کوئی بہت بڑے کمال کی بات نہیں ہے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک
سخت گرمی میں سخت سردی میں جب روزے آتے ہیں کچھ کھاتے پیتے نہیں. کمال کی بات یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. حدیث پاک کا مفہوم ہے کیا؟ فرمایا روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے. جب تک وہ اس کو پھاڑ نہیں دیتا. میدان جنگ میں تلوار کے ساتھ ڈھال ہوتی ہے نا, دشمن جب اس پر ضرب لگاتا ہے اگر وہ پھٹ جاتی ہے تو پھر سیدھا جسم زخمی ہوتا ہے. تو فرمایا روزہ تو مومن کے لیے ڈھال ہے. یا رسول اللہ کیسی ڈھال ہے؟ فرمایا جب تک وہ گناہوں کے ذریعے اس کو پھاڑ نہیں دیتا. آسی سوچا کہ پتہ نہیں بس رسید کے ڈال ہی تھے, ہو گیا کام. روزہ رکھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایتوں میں ملتا ہے ایک صحابی تھے نا, آخری وقت تھا, بیوی نے آ کے کہا یا رسول اللہ نزع کا عالم ہے, کلمہ جاری نہیں ہو رہا زبان پہ. پہنچے کیا بات ہے, کیوں کلمہ جاری نہیں ہوتا؟ پتہ لگا ماں ناراض ہے. اماں کو بلایا کہ کیوں ناراض ہے اپنے بچے سے؟ یہ بات نہیں تھی کھانا نہیں دیتا, کپڑے نہیں دیتا, احترام نہیں کرتا. نہیں بس یا رسول اللہ یہ جب میرے سے بات کرتا تھا نا تو ذرا اکڑ کے بات کرتا تھا, مجھے اس کا وہ لہجہ پسند نہیں تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو پھر کیا چاہتی ہے تو میں اس کو آگ لگا دوں؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ اتنی بھی ناراضگی نہیں کہ میں چاہوں کہ میرے اس بچے کو آگ لگا دی جائے. فرمایا اگر تو نے اس کو معاف نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگ کی سزا دیں گے اگر تو نے اس کو معاف نہیں کیا. اب جب اس نے معاف کیا تو ادھر زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. اب روزہ داروں کی سن لو, کئیوں نے تو ماں باپ سے تعلق ہی توڑا ہوا ہے. کئی اپنے باپ کو چھوڑ کے دوسرے کو باپ کو ابو جی کہہ رہے ہیں, اپنی ماں کو چھوڑ کے تو اپنے یاروں کی ماں کو امی جی کہہ رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے احترام کی وجہ سے اپنے دوست کی ماں کو بھی ماں کا درجہ دیا جا سکتا ہے, لیکن جس ماں نے تمہیں پیدا کیا, جس نے جنا, جس نے اپنا خون پلا کے تمہیں بڑا کیا, جس نے اپنی جان سے زیادہ تمہیں عزیز رکھا, تم رمضان کے مہینے میں اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو. میں کہا جتنے مرضی روزے رکھتے رہو, پیسے خرچ کرتے رہو, روزہ ہونے والا نہیں ہے. روزہ نہیں ہے. چودھری سن لو, سرمایہ دار بھی, کہ بڑے بڑے مولوی اس لیے نہیں بتاتے کہ تم چندہ نہیں دو گے. سن لو کان کھول کے, جن کے پاس کروڑوں روپے ہے تم اپنے ماں باپ کے پاس چاہتے نہیں سلام کرنے. جب تک پیر پڑ کے معافی نہیں مانگتے اپنے ماں باپ کی, جتنی مرضی مسجدیں بناؤ, جتنے مرضی مدرسے والوں کو پیسے دو, کسی شیخ الحدیث کو بلا کے اپنے گھر میں دعائیں کرتے رہو, جب تک تمہاری ماں تمہیں معاف نہیں کر دیتی, جب تک تمہارا باپ تم سے راضی نہیں ہو سکتا, تب تک روزہ نہیں ہے. جتنے مرضی تماش بینیاں کرتے رہو روزہ نہیں ہوگا. اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ جب روزہ رکھے تو روزہ ہمیں کیوں رکھوایا؟ اب روزے کا مقصد سمجھ لیجئے. روزہ اس لیے رکھوایا, اس کو انقلابی عبادت اس لیے کہا گیا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا جی تو ہمیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہم باقی لوگوں سے الگ ہیں. الگ کیوں ہیں؟ تاکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم شام تک کچھ کھا پی نہیں سکتے, ہم شام تک کوئی کھانا نہیں کھا سکتے, ہم پانی نہیں پی سکتے, ہم کوئی پھل نہیں کھا سکتے. اچھا جب اس احساس کے ساتھ ہم گھر سے نکلتے ہیں تو بازار میں تو لاکھوں دنیا ہے, الگ الگ مذاہب کے لوگ ہیں, ہمیں اپنے اندر پتا ہوتا ہے کہ نہیں یار میرا تو روزہ ہے, میں پانی نہیں پیوں گا, میرا روزہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا. یہ احساس دلوانے کے لیے ہمیں بھوکا رکھا کہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کا روزہ ہے. پھر روزہ کیوں رکھوایا؟ روزہ اس لیے رکھوایا, یہ تو صرف احساس ہے کہ تمہیں یاد رہے کہ تمہارا روزہ ہے. روزہ اس لیے رکھوایا کہ جب روزہ رکھ کے تم نکلو, سامنے کسی کی بیٹی ہو, کسی کی بیوی ہو, کسی کی ماں ہو اور تم اس کی طرف گندی نگاہ سے دیکھو اور تمہارے دل میں بدبختی کا خیال آئے, اس عورت کے متعلق برا ارادہ تمہارے دل میں پیدا ہو اور پھر تمہیں فوراً یاد آ جائے میں روزے دار ہوں, اور تم اپنی آنکھوں کو جھکا لو اور استغفار کا کلمہ تمہاری زبان پر جاری ہو جائے کہ میں روزہ دار ہوں, میں کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈال سکتا. یہ اس لیے روزہ رکھوایا ہے. یہ روزہ اس لیے رکھوایا کہ جب آپ
نکلیں اور چار لوگ بیٹھے کسی کی چگلیاں کر رہے ہو, کسی کی برائیاں کر رہے ہو, آپ جب اس مجلس میں پہنچیں تو فوراً یہ کہہ کے روک دیں کہ میرا روزہ ہے, میرے سامنے کسی کی برائی نہ کرو, اور وہ نہ رکیں تو آپ اس مجلس سے اٹھ جائیں تاکہ آپ کو یاد ہو کہ میرے کانوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے. اگر میں روزہ رکھ کے گانے سنوں گا, اگر میں روزہ رکھ کے لوگوں کی گندی باتیں سنوں گا, اگر روزہ رکھ کے گندی چیزیں اپنے کانوں میں ڈالوں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ روزہ اس لیے رکھوایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زبان آپ کو دی ہے جو کینچی کی طرح چلتی ہے, کسی نے کہا تھا نا, کہتے یار زبان میں ہڈی نہیں ہوتی, جو بندے کی زبان ہے نا جی اس میں ہڈی نہیں ہوتی, لیکن یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے, ہڈی نہیں ہے اس میں, لیکن زیادہ تر جو ہڈیاں ٹوٹتی ہیں وہ زبان کی وجہ سے ہی ٹوٹتی ہیں. لوگ دوسروں کو تانے دیتے ہیں, بری باتیں کہتے ہیں, تانے کستے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, بدبختی کی باتیں کرتے ہیں, کسی کا دل جلاتے ہیں, وہ غصے میں آ کے مارتا ہے تو اس میں تو ہڈی ہے نہیں, یہ ہڈیاں توڑواتی ہے. اب روزے میں اس کا بھی روزہ اللہ نے رکھوا دیا. حکم ہوا کہ روزے دار اگر بولے گا تو اچھا بولے گا, نہیں تو چپ رہے گا, نہیں تو چپ رہے. شریعت کہتی ہے کہ آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی تو نہ کرو کم از کم. آپ اپنے بھائی کی تعریف نہیں کر سکتے, اپنے دوست کی تعریف نہیں کر سکتے, اپنے پڑوسی کی تعریف نہیں کر سکتے. آپ کو پتا کہ اچھا کام کر رہا ہے, آپ کے اندر حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, آپ نہیں تعریف کر سکتے, مت کرو. کم از کم اس کی برائی کر کے اپنی زبان کو تو نہ خراب کرو. زکوٰۃ کے متعلق اگر آپ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کے حکم پہ آ جائیں گے تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آدھی دنیا کے دانشور آپ کے خلاف ہو جائیں کہ یہ کیا باتیں کرتے ہو کہ زکوٰۃ ایسے دینی ہے. پورے قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ ایسے زکوٰۃ بانٹو جس طرح تم بانٹ رہے ہو, جیسے آپ زکوٰۃ بانٹ رہے ہو پچھلے 75 سالوں میں. بھی آنے والا کہ حضرت اگلے سال میرا خیال رکھنا, اس نے بھی ارادہ کر رکھا ہے ساری زندگی مانگنے کا, تو نے بھی ارادہ کر رکھا ہے بیوقوفی کے ساتھ بانٹنے کا. زکوٰۃ کے متعلق اگر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں زکوٰۃ کے جو معنی, زکوٰۃ کا جو مفہوم, زکوٰۃ کی جو وجوہات بیان کی ہیں, اور نبی علیہ السلام نے جو ہماری تربیت فرمائی زکوٰۃ کے معاملے میں, تو ہم تو اس زکوٰۃ کو بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں. اطمینان کے ساتھ زکوٰۃ کے موضوع کے اوپر قرآن پاک کے احکامات کو, احادیث کو اگر دیکھتے ہیں تو ہماری زکوٰۃ تو اس زکوٰۃ کے ساتھ میل ہی نہیں کھاتی جو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دینے کے لیے حکم فرمایا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے زکوٰۃ ہے کیا, یہ ہوتا کیا ہے. دیگر مذاہب میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. اسلام نے اپنے بنیادی ارکان میں سے, یعنی جو بنیادی چیزیں ہیں, توحید کے بعد نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اور بعض مورخین نے اور بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ توحید نماز کے بعد پہلے زکوٰۃ ہے, پھر روزہ اور حج ہے. یہ اتنی بڑی بات جو ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق احکامات دیے گئے ہوں, قرآن پاک میں جس کا ذکر نماز کے ساتھ آیا ہو, قرآن پاک نے زکوٰۃ کا ذکر نماز کے بالکل ساتھ, جس طرح دو سہیلیاں ہوتی ہیں, دو بہنیں ہوتی ہیں یا دو بھائی ہوتے ہیں, جوڑ کے قرآن پاک نے نماز کے بعد سب سے پہلے جس کا ذکر بالکل جوڑ کر کیا وہ زکوٰۃ کے بارے میں کیا. اب زکوٰۃ ہے کیا, زکوٰۃ دینی کس کو ہے, زکوٰۃ دینی کیسے ہے, زکوٰۃ دینے کی وجہ کیا ہے, زکوٰۃ بنائی کیوں گئی, زکوٰۃ کا معنی کیا ہے, یہ کچھ پتہ نہیں.
بس ہم نے اپنی مرضی، کیونکہ نعوذ باللہ ہر جگہ تھوپ رکھی ہے، ہمارے نام نہاد اسلام جو ہم نے بنایا، جس نے مسلمانوں کے وجود کے لیے خطرہ کھڑا کر دیا، جس نے مسلمانوں کے نام کو خراب کر دیا، جس نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچایا، وہ نام نہاد اسلام جو ہمارے ملاؤں نے، ہمارے بڑے بڑے چودھریوں نے، ہمارے بڑے بڑے جھوٹے دیندار طبقے نے تیار کر کے رکھا، ہم نے اس کو سمجھا کہ بس یہی اسلام ہے جی۔ زکوٰۃ کے متعلق اگر آپ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کے حکم پہ آ جائیں گے، پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر آ جائیں گے، تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آدھی دنیا کے دانشور آپ کے خلاف ہو جائیں۔ یہ کیا باتیں کرتے ہو کہ زکوٰۃ ایسے دینی ہے؟ تو ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ زکوٰۃ ہے کیا، زکوٰۃ بنائی کیوں، زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے، زکوٰۃ دی کیوں جاتی ہے۔ نہیں، بس ہمیں اتنا پتہ ہے کہ رمضان آ جائے زکوٰۃ لاؤ، زکوٰۃ لاؤ، صدقہ لاؤ، فطرہ لاؤ، اور یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ بنایا کیوں ہے۔ بنٹا دھار کر دیا سارے کا سارا۔ ایک ہوتا ہے نا نمبر رونگ مل جائے، یا تو پوری ایکسچینج ہی پٹھی جگہ لگا دی لے جا کے۔ سارے سسٹم کا نظام اپنی من مرضی کے ساتھ۔ قرآن پاک نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا، کیوں؟ کیونکہ حکم ہوا کہ نماز کے ذریعے رب راضی کرنا ہے اور مال کے ذریعے رب کے بندوں کو راضی کرنا ہے۔ نماز سے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور نماز کے بعد جو اللہ نے ہمیں دولت دی ہے اس کو خرچ کر کے اللہ کے بندوں کے دلوں کو راحت پہنچانی ہے۔ فرمایا تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے۔ مال کو پاک کرنے کی بات کیوں کہی؟ زکوٰۃ کے ذریعے مال کیوں پاک ہو جائے؟ کیونکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیارے پیغمبر نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا ہر ایک امت میں ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اب تین نیتوں کے علاوہ بندہ اگر پیسے کماتا ہے تو پیسہ خراب ہے۔ پہلی نیت یہ ہو کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس لیے میں کام کرتا ہوں۔ دوسری نیت یہ ہو کہ مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کسی کے آگے حاجت نہ روا کرنی پڑے، اس لیے کام کرتا ہوں۔ تیسری نیت یہ ہو کہ میرا رب جب مجھے پیسے دے گا تو میں اپنے رب کے راستے میں اس کے بندوں کے اوپر خرچ کروں گا۔ اگر نیت یہ ہے کہ میرا نام ہو کہ بڑی دولت والا ہے، اگر نیت یہ ہے کہ میری مشہوری ہو جائے، اگر نیت یہ ہے لوگ میری گاڑی کی، میرے کپڑوں کی، میرے مکان کی تعریف کریں، تو پھر وہ رب رسول کے نزدیک وہ کمائی اچھی کمائی نہیں ہے۔ قرآن پاک نے کتنا بہترین مفہوم بیان کیا۔ حکم ہوا کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کس لیے دینی ہے میرے مولا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھایا کہ تم اپنے مال میں سے، یہ تو محمد رسول اللہ کی امت کو کہہ دیا 2.5%۔ پہلے تو اللہ کو جب رسول اللہ سے پوچھا نا لوگوں نے، یا رسول اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں، غریبوں کو کتنا دیں؟ فرمایا جتنا تمہارے پاس ہے نا، جو اپنی ضرورت کے لیے رکھ لو، باقی کا سارا اللہ کے راستے کے اندر دے دو۔ تو زکوٰۃ جو تھی اس لیے بنائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں میں سے مال کی محبت کو ختم کر دے۔ پہلے زکوٰۃ کے مطلب سمجھ لو۔ زکوٰۃ اس لیے بنائی کہ آپ بھی دوسرے کے درد کو محسوس کر سکیں، آپ غریب آدمی کی تکلیف میں اس کے حصے دار بن جائیں، آپ مظلوم کی مدد کرنے والے ہوں، آپ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملانے والے ہوں۔ زکوٰۃ اس لیے تھوڑی بنائی کہ آپ بیٹھ جاؤ اپنی دکان کے اوپر اور 100 روپے سب کو بانٹتے جاؤ، اور وہ بھی آنے والا کہے حضرت اگلے سال میرا خیال رکھنا، اس نے بھی ارادہ کر رکھا ہے ساری زندگی مانگنے کا، تو نے بھی ارادہ کر رکھا ہے بیوقوفی کے ساتھ بانٹنے کا۔ اگر زکوٰۃ کو سنت کے مطابق لے آئیں گے نا، بہت سارے لوگوں کی میری یہ گفتگو شاید چپ جائے گی۔ محمد رسول اللہ جیسے زکوٰۃ دلواتے ہیں، دیتے ہیں، ہم میں سے کوئی اب اس کے اوپر نہیں ہے۔ پورے قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ ایسے زکوٰۃ
बांटो जिस तरह तुम बांट रहे हो, जैसे आप ज़कात बांट रहे हो। पिछले 75 सालों में कोई गरीब खत्म नहीं हुआ, जैसे आप ज़कात बांट रहे हो कोई इमारत मुकम्मल नहीं हुई, जैसे तुम ज़कात बांट रहे हो किसी के घर के अंदर खुशहाली नहीं आई, क्योंकि ज़कात दे तो रहे हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक नहीं दे रहे हो। रसूलुल्लाह कैसे ज़कात देते हैं जी? रसूलुल्लाह ज़कात कैसे दिलवाते हैं? इसमें हैरत की बात और बता दूं आपको, बड़ी हैरत। इस्लाम का पिलर है ज़कात, लेकिन प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी ज़कात दी नहीं, क्योंकि उनको दौलत से मोहब्बत थी नहीं। जितना आया सूरज गरूब होने से पहले लुटा दिया अल्लाह के रास्ते के अंदर। चाहे अबू हुरैरा हो और चाहे मौला अली करमुल्लाह वजू हो, जो कुछ आया सूरज गुरूब होने से पहले अल्लाह के रास्ते के अंदर लौटा दिया। हजरत अली को किसी ने पूछा कि मौला क्यों नहीं पैसे जमा करके रखते? फरमाया ठीक है, जायज तो है, अगर जमा करेंगे तो फिर हिसाब देना पड़ेगा। ज़कात क्यों बनाई? अब समझो, ज़कात इसलिए बनाई थी कि दौलतमंद आदमी के दिल में माल की मोहब्बत कम हो जाए, क्योंकि माल फितना है। माल हमें कहता है याशी करो, माल हमें कहता है कि फालतू पैसे घर पे खर्च करो, माल हमें कहता है कि दूसरों के ऊपर लुटाओ, माल हमें कहता है गैर ज़रूरी दावतें करो, माल हमें कहता है कि ज़िना की तरफ जाओ, माल हमें कहता है बदकारी की तरफ जाओ। माल में से जब गरीब का हिस्सा निकालेंगे तब हमें कुछ अकल आएगी कि हाँ, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारे रब ने इसलिए दिया है कि हम इससे गरीबों की मदद कर सकें। माल पाक हो जाएगा, यानी दिमाग में से गंदगी निकल जाएगी। इसलिए फर्ज की गई, नमाज की तरह फर्ज की गई। बदबख्त हैं वो लोग जो साहिबे ज़कात होने के बावजूद अपना हिसाब लगा के ज़कात नहीं देते। याद रखो, जो ज़कात को खुद ही खा रहा है उसकी नस्लों के अंदर दीन बाकी रहने के इम्कानात कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़कात ना देने की वजह से, बदबख्ती की वजह से घर के अंदर गुर्बत आ जाती है, जहालत आ जाती है, वहम पैदा हो जाता है। अब रसूलुल्लाह कैसे ज़कात देते थे सुनो। रसूलुल्लाह फरमाते थे, इस्लाम ने जो शरीयत में आइडियल दिया है ज़कात का ना, हम में से कोई उस पर नहीं टिका हुआ। क्या आइडियल है जी ज़कात का? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सैयदना अबू बकर की ड्यूटी लगा रखी है, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की ड्यूटी लगा रखी है, अबू हुरैरा की ड्यूटी। क्या ड्यूटी है जी? कि ज़कात इकट्ठी करके यहाँ लाओ मस्जिद नबवी में। ज़कात को सेंट्रलाइज किया, इकट्ठा किया ज़कात। कौन कहता है ज़कात सिर्फ पढ़ाने के लिए देनी चाहिए? लोग कह रहे हैं कि सिर्फ मदरसों में दो। जो दूसरे लोग हैं मॉडरेट ज़कात फंड जिन्होंने बना रखे हैं, वो कह रहे हैं सिर्फ हमें दो, हम यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे। कहां किस किताब में लिखा है कि ज़कात तुम्हें पढ़ाने के लिए देनी है? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ज़कात का मरकज़ बनाया। क्यों मरकज़ बनाया? क्योंकि इस मोहल्ले की ज़कात जब इस मस्जिद में इकट्ठी होगी, हज़रत उमर सानी उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब ज़कात इकट्ठी हो जाए ना, तो जिस कारोबारी का भट्टा बैठ गया है, जिस कारोबारी के ऊपर इतना कर्ज आ गया कि दुकान बंद हो गई है, जिस मुसलमान के पास इतने पैसे भी नहीं कि वो दिहाड़ी भी करके अपना रोजगार नहीं चला पाता, तुम्हारे पड़ोस में जो ऐसा बंदा है जिसके पास कारोबार सिरे से है ही नहीं, जो एक रेडी लगाने के काबिल भी नहीं है, यकमुश्त एक आदमी को हर साल इतनी ज़कात दो कि अगले साल वो ज़कात देने वालों में शामिल हो जाए। कैसे ज़कात बांट रहे हो? क्या रसूलुल्लाह की सुन्नत है ये? किस किताब ने कहा कि ये सुन्नत है? ज़कात इसलिए बनाई गई थी कि लोगों को गुर्बत से उठाने, और दी है सैयदना अबू बकर से लेके खुलफाए राशिदीन ने, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह तक इतना ज़कात का सेंट्रलाइज मुसलमानों ने किया, इतनी मरकजियत ज़कात की बनाई कि आखिर एक वक्त आ गया, खलीफा के पास ज़कात बच गई कई करोड़ रुपए, उठा के शाम भेजी। शाम के गवर्नर ने चिट्ठी लिख के वापस भेजी कि हज़रत हमारे यहाँ तो कोई ज़कात लेने वाला नहीं। फिर ज़कात इकट्ठी करके यमन भेजी। यमन के गवर्नर ने चिट्ठी लिख
کہ بیٹی ہمارے ہاں تو کوئی زکات لینے والا نہیں. پھر زکات اکٹھی کر کے افریقہ بھیجی. اس نے کہا جی ہمارے ہاں تو کوئی کیونکہ زکات کو ہر سال انہوں نے مرکزیت بنا کے اپنے علاقے میں سے غربت کو دور کی. معاف کرنا، آج کے لوگ غربت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، یہ زکات کو تماشبینی کی طرح دینا چاہتے ہیں. یہ غربت نہیں دور کرنا چاہتے، یہ اپنا نام و نہاد چاہتے ہیں. یہ جتنے بڑے بڑے چودھریوں کے پاس، گستاخی کی معافی سے کہہ رہا ہوں، جو بڑے بڑے ادارے بھی بن گئے نا، ان کے اپنے مولوی بھوکے مر رہے ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، سود پہ پیسے لے لے کے مرنے کے لیے تیار ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں. اور تم زکات کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہو کہ نہیں یہ تو پڑھائی پر. کس پڑھائی پر؟ اسلام نے کہا کہ جو غریب ہے اس کو اتنا دو، اتنا دو، اتنا دو کہ آئندہ سال یہ خود اپنے بچوں کو پڑھائے، یہ خود دوسروں کو زکات دے، یہ خود اپنی بیوی بچوں کا خرچ اٹھائے. تم چاہتے نہیں، تم کہتے ہو کہ بس غریب کے بچے کو 3 وقت مدرسے میں روٹی کھلائیں گے، اس کی غربت نہیں دور ہونے دیں گے. زکات کا تماشا کھیل بنا دیا زکات کو. ارے اس حد تک گر گئے ہیں ہم تو. فطرہ رکھا تھا اس لیے کہ چلو روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا، کسی غریب کی جھولی میں کچھ چل جائے گا. ایسے تو عید آڑ تو پہلے ہی فطرہ کھچ کے لے جانے ہیں کہ کسی غریب کے منہ میں نہ ڈال دے، بھیا یہ ہمارے پاس پہنچا دے بس. آپ یہ دیکھیں کہ جس دین کا پوری دنیا میں چرچا ہے، جس دین کا نظام کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، جس دین کے خلاف دشمن اس طرح سازشیں کرتا ہے، روکنا کیسے؟ اس دین میں عبادت کے ساتھ مال کی ادائیگی اس حساب سے رکھی گئی تھی کہ تمہاری صفوں میں کوئی غریب نہ رہے، تمہاری صفوں میں کوئی محتاج نہ رہے، تمہاری صفوں میں کوئی ضرورت مند نہ رہے، تمہاری صفوں کے اندر کوئی مانگنے والا باقی نہ رہے. ہم نے اس نظام کو چھوڑ دیا. ہم نے سوچا صرف نماز پڑھنی ضروری ہے، زکات تو ہم 1-1 روپیہ کر کے بانٹیں گے. تمہارا سکا بھائی غریب ہے، سکی بہن غریب ہے، تمہارا چچا غریب ہے، تمہارا تایا غریب ہے، تمہارا ماموں غریب ہے، تو اسے زکات دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ 1 سال کی اکٹھی زکات 2-4 لاکھ اس کو دے دوں، یہ سنبھل جائے. نہیں، تو کہہ رہا ہے جی میں 2-2 ہزار کر کے بانٹوں گا. اللہ اکبر. یہ زکات کا نظام اسلام کے اندر تمہیں سمجھایا کس نے؟ اور زکات تو یہ صرف وہ فرض ہے جو مالداروں پہ دینی. اس کے بعد بھی قرآن نے کہا کہ جو دینا اللہ کے راستے میں اور دو. رکو نہیں، اللہ سے کاروبار کرو. رکو نہیں اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرنے سے. ہم نے زکات کے ساتھ کیا کر دیا؟ ہم نے کیا کر دیا زکات کے ساتھ؟ بہت سارے تو ایسے ہو گئے کہ جی زکات دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. عام سے محاورے کے ساتھ سمجھ لیجئے، آپ کے کوئی جسم پر زخم ہو گیا، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر نے کہا چیرا لگائیں گے تو یہ 2-3% خون جو ہے 2-4 قطرے خون کے نکل جائیں گے تو یہ آپ کا زخم ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ ڈاکٹر کو کہا کیوں؟ میں تو اپنے 2.5 قطرے خون کے نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ جسم بھی میرا، خون بھی تیرا میرا. ڈاکٹر کہتا چلو کوئی بات نہیں. اب 2 مہینے بعد گئے تو پورا پیر ہی خراب ہو گیا. ڈاکٹر نے کہا جی پیر کاٹنا پڑے گا تو باقی جسم بچ جائے گا. نہیں جی پیر بھی میرا، ہڈی بھی میری، میں تو نہیں کٹواتا. کرتے کرتے اس زخم کی وجہ سے موت آ گئی. یہی زکات ہے. دیسی زبان میں سمجھ لو، اللہ نے کہا مال کو پاک کر لو، دوسروں کی ضرورت کو سمجھ لو. ہم نے کہا 2.5% نہیں دینی، مت دو. نہ دینے کی وجہ سے مال کم ہونا شروع ہو جائے گا، نہ دینے کی وجہ سے نقصان شروع ہوگا، نہ دینے کی وجہ سے نحوست شروع ہوگی. کرتے کرتے جو 2.5% دینے سے برکت آنی تھی اس سے بھی چلے گئے. بڑی بڑی فیکٹریوں کو تالے لگ گئے ہیں مسلمانوں کی، جو کل تک یہ کہتے تھے کہ زکات دینے کی ضرورت نہیں ہے، آج سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں لوگوں کے سامنے. اس لیے ذہن نشین کر لیں. میرا مقصد آج کے بیان کا یہ نہیں ہے کہ آپ مدرسے والوں کو اور لوگوں کو مت دیں، لیکن زکوٰۃ کو کم از کم اپنے محلے میں تو مرکزیت بناؤ. جتنے آنے والے ہیں ان کو بھی کچھ دو، لیکن جو تمہارے پڑوسی غریب ہیں ان کو تو صاحب نصاب بنا دو. جن بچوں کے ماں باپ غریب ہیں ان کو تو صاحب نصاب بناؤ. جن کے گھروں کے اندر ضرورت ہے ان تک تو مال پہنچاؤ. جو زکوٰۃ کے مقصد تھا
کہ ہم نے معاشرے میں سے، سسٹم میں سے، سماج میں سے غربت کو دور کرنا ہے، آپ نے زکوٰۃ کے اس نظام کو چھوڑ دیا، آپ دوسری طرف چلے گئے، آپ زکوٰۃ کو ایک ایک روپیہ کر کے بانٹنے لگے۔ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے۔ اور بھی سن لو، بیپاریوں کو بھی سنا دوں، درمیان میں کئی ایسے ہیں اڑ جاتے ہیں، نہیں جی میں تو زکوٰۃ میں کپڑا دوں گا، نہیں جی میں تو زکوٰۃ میں چاول دوں گا۔ ایک بات بتاؤ، کسی کے گھر میں ماں بیمار ہو اور تم کہو جی میں تو زکوٰۃ میں بکرا دوں گا، اس بکرے کو تو ذبح کرانے کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس۔ آپ کہو جی زکوٰۃ میں تو میں کپڑے دوں گا، اس کے بچوں کی فیس چاہیے، وہ تو کپڑا اس مال میں بیچ نہیں سکتا۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ اپنے کنڈم مال کے ذریعے زکوٰۃ دینا چاہتے ہو، اپنے بیکار مال کے ذریعے زکوٰۃ دینا چاہتے ہو، اپنے اس مال کے ذریعے جو تم یہ سمجھتے ہو کہ بک نہیں سکتا، یہ تم سمجھتے ہو کہ تم نے زکوٰۃ دے دی، تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے۔ اسلام کے اس رکن کو سمجھیے کہ جس کو نماز کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا گیا، یہ تو بڑا آفاقی نظام ہے، بڑا خوشی کا معاملہ ہے، استقامت کی بات ہے کہ ہم غربت دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہم نے کیا کر دیا زکوٰۃ کے ساتھ، اور کنجوس بن گئے۔ بھلے شاہ نے کیا نا کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے، مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے، ایتھے اوتھے دونوں جہاں سخی کدی کنگال نہیں ہوندے۔ کئی تو کنجوس بن کے بیٹھ گئے نا، کنجوس کے لیے بھی اللہ رب رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ پیسے ہیں، دل چاہتا ہے کہ خرچ دوں، مال کی محبت نے رو رکھا ہے، ہائے میرے پیسے، ہائے میرے پیسے۔ قرآن نے کہا ہے کہ تو زکوٰۃ نہیں دیتا، اور یہ جن پیسوں پر فخر کرتا ہے، جس سونے چاندی پر فخر کرتا ہے، جو ڈلیاں چھپا چھپا کے رکھتا ہے سونے کی، فرمایا جب مر جائے گا، جب عذاب دیا جائے گا، انہی کو لکڑیوں کی طرح دہکائیں گے کہ لے اس سونے چاندی کا مزہ چکھ لے جو اپنے لیے جمع کر کے رکھتا تھا۔ یار سسٹم سمجھ نہیں آتا۔ آپ کو بینک والا آ کے بولتا ہے کہ 1 لاکھ روپے سال دو، یہ اسکیم ہے، اتنے فائدہ ہوگا، تو یہ جو اسکیم اللہ تعالیٰ نے چلا رکھی ہے آپ کو یہ زیادہ اچھی نہیں لگتی؟ 700 گنا فائدہ اللہ سے سودے بازی کا، اللہ سے معاملے کا 700 گنا فائدہ، کئی 70 گنا فائدہ، کئی لاکھ گنا فائدہ کہ بس اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اور فائدہ کب ہونے والا ہے جی؟ یہ بینک جو آپ کے مرتے ہی آپ کے نومینی کو پیسے دے گا۔ جس بینک میں آپ کا کھاتا ہے نا، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، نومینی مطلب جس کا نام آپ نے بھرا ہوا ہے، اس کو آپ کے حصے کے پیسے ملیں گے، لیکن وہ جو کھاتا اللہ کے پاس چل رہا ہے، جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، آپ کے کھاتے کی نیکیاں آپ ہی کو ملنے والی ہیں، آپ کو ملنے والی ہیں آپ کے کھاتے کی نیکیاں۔ تو ذہن نشین کر لیں اس بات کو کہ زکوٰۃ کے نظام کو رب رسول کے حکم کے مطابق ادا کریں۔ یہ نہ ہو کہ اب جیسے ہم کسی کے پاس چلے جائیں اور پوچھنے لگیں، کوئی صاحب کسی کے پاس گئے اور وہ حضرت جی زکوٰۃ دینی تھی 2-4 لاکھ روپیہ، 1-آدھا گھنٹہ اس نے اپنی بات بتائی، اب وہ حضرت جی کہنے لگا جی یہیں دے جا ہمارے مدرسے میں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے والد محترم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم نے تربیت کے وقت گزارے ہیں۔ ایک صاحب کا فون آیا تو انہوں نے کہا جی اتنے لاکھ روپے زکوٰۃ ہم دینا چاہتے ہیں آپ کے مدرسے میں۔ تو ابا جان رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھنے لگے کہ بھائی کیا تیرے رشتہ داروں میں یار کوئی غریب ہی نہیں ہے؟ تمہارے پڑوس میں کوئی غریب ہی نہیں بچا؟ تو کہنے والا خاموش ہو گیا۔ تو کہنے لگا نہیں حضرت ہیں۔ تو فرمایا پہلے ان کی ضرورت کو، اسلام اس کا نام ہے کہ اس کو اس طرح قائم کرو جس طرح محمد الرسول اللہ نے کیا۔ اگر کوئی بندہ رب رسول کی بات کرتا ہوا بھی اپنے مفادات پہ آ جائے تو خدا کی قسم خدا کے نزدیک وہ بے ایمان ہے، ایماندار ہو نہیں سکتا ہے، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔
اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے رسول کی بات جس طرح بتائی جائے، جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھائی وہی بات زندگی کے معاملات میں ہونی چاہیے۔ آپ رمضان میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، زکوٰۃ 365 دنوں کے بعد دی جاتی ہے، 1 سال کے بعد، ٹھیک ہے، آپ نے نظام بنایا رمضان میں ہی دیں گے، لیکن زکوٰۃ دینے سے پہلے کبھی اپنی مسجدوں کے اندر بیٹھو، اپنے محلوں میں سر جوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو کہ پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کا مرکزیت کو قائم کیا، اور پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کے پیسے پہلے قرض داروں پر خرچے ہیں۔ سن لو ماڈریٹ مسلمانوں اور بڑے بڑے تعلیمی ادارے چلانے والوں، کہ جن غریب بچوں کو پڑھانے کی بات کرتے ہو، پہلے ان کے ماں باپ کی غربت ختم کرنے کی بات کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے پیسے سب سے پہلے کن پر خرچے گئے جی؟ جو لوگ قرض دار ہو گئے، جن کا کاروبار بند ہو گیا، جن کو سٹینڈ کرنا ہے، اور پھر اس حساب سے اس زکوٰۃ کو بانٹا گیا کہ ایک وقت آیا کہ آج اس زمین کے اوپر جہاں سے اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا، مکہ مکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں، آج عرب کی زمین پر اس کے ساتھ لگتے ملکوں پر کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے نہیں ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ٹھیک ہے کہ پیسے بانٹنے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے محلے میں 50 لاکھ زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے، 10 لاکھ روپیہ سفیروں کے لیے رکھ لیجئے کہ جو بھی جہاں سے آئے گا ہم اس کو خالی نہیں جانے دیں گے، اور لیکن 40 لاکھ روپیہ تو انہیں 1-2 غریب لوگوں کو دو جن کا کاروبار نہیں ہے، جن کی دکان بند پڑی ہوئی ہے، جن کے گھر کے اندر بیماریاں ہیں، جن کے پڑھے لکھے بچے موجود ہیں، نوکریاں ان کے پاس نہیں ہیں، ان کے اوپر پیسہ لگاؤ، ان کو کام کر کے دو، مانیٹری کمیٹی بناؤ جو دھیان رکھے کہ یہ پیسے کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، تاکہ اگلے سال وہ بھی تمہیں 10,000 زکوٰۃ دینے والے بن جائے۔ اپنے نظام کو درست کریں۔ اگر واہ واہی لوٹنے کے لیے پیسے خرچنے تو ان پیسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے ہمارے چودھریوں کو تکلیف ہو گئی ہے یہ کہ جی ہماری واہ واہی ہو جائے، ہم نے یہ کر دیا۔ ارے مرنے کے بعد اس اولاد نے دعا بھی ڈھنگ سے نہیں کرنی، ہم جیسے مولویوں کے پاس آ جائیں گے، حضرت جی دعا کر دو، اس لیے پیسے وہاں خرچو جن کا فائدہ تمہیں مرنے کے بعد بھی ہونے والا ہے۔ تو امید ہے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ چلیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔